تاب کے در لگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد حبیبہ و محبوبہ وعلی آلہ و اصحابہ والتابعین والحمدللہ رب العالمین۔ آج گزشتہ کے تسلسل میں ہم پڑھیں گے عشق کے صفات۔ گزشتہ بتایا جا رہا تھا صدر جہاں کے عاشق کا جو حال ہوا، صدر جہاں سے ملاقات کے بعد اس کی حالت کو دیکھ کر پورے شہر کے اوپر ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہو گئی، سارے لوگ رونے لگے اس کی حالت کو دیکھ کر۔ تو یہ حالت اس کے اوپر کیوں پیدا ہوئی؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ اصلی عشق کا نتیجہ تھا۔ جب عشق سچا پیدا ہوتا ہے تو انسان کی حالت کو دوسرے لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ اب یہ ہے کہ عشق پیدا ہونا، کیونکہ عشق سمجھا نہیں جا سکتا، اس کے لیے الفاظ بھی کام نہیں کرتے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے کسی انسان کو عشق کے بارے میں بتایا جا سکے۔ جب ہوگا تبھی پتہ چلے گا۔ عشق اور محبت میں فرق یہ ہے کہ محبت ابتدائی درجہ ہوتا ہے، حالانکہ وہی بہت بڑا درجہ ہے، لیکن عشق جب محبت اپنے انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں۔ عشق کی صفات کیا ہیں، اس کو آپ جہاں تک ہو سکے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میں چونکہ عشق کا ہی محرم راز ہوں اسی لیے میں بیان کر پا رہا ہوں، دوسرے تو وہ بیان بھی نہیں کر پائیں گے، لیکن جو بھی میں بیان کر رہا ہوں وہ بھی عشق کی اصلیت پھر بھی نہیں ہے۔ باد عالم عشق را بیگانگی، اندرو ہفتاد و دو دیوانگی۔ عشق ایسی چیز کا نام ہے جس کو دونوں جہاں سے اجنبیت ہے، بیگانے ہیں دونوں جہاں کے لوگ، اصلی عشق سے بیگانے ہیں۔ ایک تو عشق مجازی ہوتا ہے جو انسان دوسرے انسان سے کرتا ہے دنیا میں رہ کر، وہ بہت ہی لمیٹڈ ہے، وہ کبھی کبھار تو غرض پہ مبنی ہوتا ہے، اور اگر بے غرض بھی ہوگا تب بھی وہ لمیٹڈ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے عشق حقیقی کے سامنے۔ یہ عشق حقیقی وہ چیز ہے جس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، دونوں عالم میں کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اب دونوں عالم سے مراد آپ فرشتوں کو بھی شامل کر رہے ہیں، فرشتے بھی عشق کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس میں ایک دیوانگی نہیں ہے، 72 دیوانگیاں ہیں۔ اگر دنیا کے عشق میں آدمی ایک دیوانہ بنتا ہے تو اس عشق میں 72 دیوانگیاں ہیں، 72 ٹائمز زیادہ شدید ہوتا ہے عشق حقیقی۔ سخت پنہانست پیدا حیرتش، جان سلطانان جان در حسرتش۔ وہ ایک چھپی ہوئی چیز ہے، ایک دم چھپی ہوئی چیز، حالانکہ اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے اثرات انسان کے جسم کے اوپر پڑتے ہیں، بالکل جیسے کہ جان ہے انسان کی، کسی کو دکھائی نہیں دیتی لیکن سب جانتے ہیں کہ جان ہے۔ وہی عشق کا معاملہ بھی ہے، اور جب عشق کے میدان میں کوئی آتا ہے تو عشق کی انتہاؤں کو پہنچنے کے معاملے میں بڑے بڑے سلطان بھی، دین کے سلطان بھی، سلطانان جان کے سلطان بھی حسرت میں ہوتے ہیں، کاش وہ مقام ہم کو مل جائے۔ غیر ہفتادو دو ملت کیشو، تخت شاہاں تخت بندی پیشو۔ 72 ملتیں اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں تو اس کے آگے کی ملت کا نام عشق ہے۔ کوئی بھی مکتب عشق کی حقیقت کو پوری طریقے سے نہیں سمجھ سکتا۔ جب عشق کسی کو حاصل ہو جاتا ہے تو اس کو اگر تخت و تاج بھی مل جائیں تو تخت و تاج کو بھی، منصب کو بھی، مال دولت عزت شہرت، دنیا میں جو ہے سب کو وہ بالکل ایسے سمجھتا ہے جیسے کسی قیدی کے پیروں میں زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں، بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، تو کس طریقے سے وہ زنجیریں اور بیڑیاں اس کو ناگوار ہوتی ہیں، ویسے ہی عاشق کو یہ دنیا کی نعمتیں ناگوار ہوتی ہیں، وہ پسند ہی نہیں کرتا کسی چیز کو۔ اور کامیابی، کامرانی، انسان کی بقا، انسان کا عروج، ہر چیز عشق میں ہے، مگر عشق نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے ان کی مشہور
نظم ہے مسجد قرطبہ. میں آپ کو چلتے چلتے مختصر سے مسجد قرطبہ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ 786 عیسوی میں، یعنی اسلام کے ابتدائی دنوں میں ہی، کچھ غالباً طب تابعین کا زمانہ ہوگا، اس دوران اسپین کے شہر اندلس میں ایک مسجد تعمیر کی گئی تھی. بہت محنت کے ساتھ اس دور کے ہزاروں دینار لگا کر بہت ہی خوبصورت مسجد تعمیر کی گئی تھی. یعنی تعمیر کرنے والے اور اس میں حصہ لینے والوں کا عشق تھا جو انہوں نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کے وہ مسجد تعمیر کی تھی. اور یہ 1236 عیسوی تک مسلمانوں کے قبضے میں تھی. جب مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی، عیسائیوں کا غلبہ شروع ہو گیا، تو عیسائیوں نے اس مسجد کو اپنے قبضے میں لے لیا. جب تک عشق تھا تب تک اس مسجد کو ہاتھ لگانے کی کسی میں ہمت نہیں تھی. جیسے ہی عشق کمزور ہوا، کمزور ہوتے ہی دشمنوں کا غلبہ ہو گیا. اور پھر 10 سال کے بعد 1246 عیسوی میں مکمل طور پر اس کو گرجا گھر ڈکلیئر کر دیا گیا، اور آج بھی وہ مسلمانوں کے قبضے میں نہیں ہے. یہاں تک کہ اس میں مسلمانوں کو جا کر نماز پڑھنے کی تک اجازت نہیں ہے، کیونکہ مکمل طور پر اب وہ کرسچنز کے کنٹرول میں چلی گئی. تو اس کے درد کا اظہار کرتے ہوئے علامہ اقبال نے مسجد قرطبہ میں عشق کے بارے میں، اور طویل نظم ہے وہ، اس میں عشق کے بارے میں لکھا تھا: مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام. مرد خدا جو ہوتا ہے اس کا جو عمل ہے وہ عشق کی وجہ سے ہی فروغ پاتا ہے. اگر اس عمل میں عشق نہیں ہے تو مرد خدا کا عمل بھی اس کو وہ نتائج نہیں دے سکتا جو اس کو ملنا چاہیے، کیونکہ عشق ہی اصلی زندگی ہے. اور جب عشق کے میدان میں انسان ثابت قدم ہو جاتا ہے، عشق کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، تو موت اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے. عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام. تند سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے سیل کو لیتا ہے تھام. زمانے کی رو چاہے کتنی تند رہے تیز رہے، طوفان کتنا ہی شدت کا رہے، لیکن عشق اگر ہو تو پھر اس سے بھی انسان نبردآزما ہو جاتا ہے، اس سے بھی مقابلہ کر لیتا ہے، اور وہ آنے والے طوفان کو تھام لیتا ہے. اگر عشق ہے تو، نہیں ہے تو پھر انسان کی کوئی حقیقت، کوئی ویلیو ہی نہیں بچ جاتی ہے. عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام. عشق صرف ایک زمانے میں نہیں رہا ہے، ہر دور میں عشق رہا ہے، ہر زمانے میں عشق رہا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ اب ان کا نام و نشان نہیں رہا، یہ الگ بات. عشق دم جبرائیل عشق دل مصطفیٰ، جبریل کا پھونکنا بھی عشق ہے، مصطفیٰ کا دل بھی عشق ہے. عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام، یہ سب عشق ہے. عشق کی مستی سے ہے پے کرے گل تابناک، عشق ہے صحبہ خام عشق ہے کاس الکرام. ساری مستی دنیا میں جتنی ہے وہ صرف عشق کی وجہ سے ہے. پیکر گلاب کا جو پیکر ہے وہ بھی اسی عشق کی وجہ سے کھل اٹھتا ہے. اگر صحبا کو دیکھا جائے، اس کے گلاس کو دیکھا جائے، تو وہ ظاہر میں بہت ہی خام دکھائی دے گا، کچا دکھائی دے گا، لیکن کاس الکرام ہے، کرامت والا، عزت والا، عظمت والا گلاس ہے وہ عشق، جس کو کہتے ہیں. عشق کی مستی سے ہے پیکر گلتاب ناک، عشق ہے صحبہ خام عشق ہے کاس الکرام. عشق فقیہ ہے حرم عشق امیر جنود، عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام. مختلف صورتوں میں جلوہ گر ہوتا ہے عشق، اور اگر اچھا عشق ہوگا تو نتائج بھی اس کے اچھے حاصل ہوں گے. عشق کے مزراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات عشق سے نار حیات. اگر عشق ہے تو نور حیات ہے، اور اگر عشق میں کچا پن آ جائے یا عشق میں خرابی آ جائے تو پھر وہ نور حیات جا کر نار حیات بن جاتا ہے. اے حرم قرطبہ عشق ہے تیرا وجود، عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفت بود. آپ کہتے ہیں مسجد قرطبہ سے خطاب کرتے ہوئے، اے مسجد قرطبہ عشق کی وجہ سے تیرا وجود ہوا ہے، اور عشق کبھی ختم نہیں ہوتا، سراپا دوام ہے، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی. اگر سچا عشق ہے تو اس کے اندر کمی زیادتی نہیں ہوتی، یہ کمی زیادتی ہونے والا یہ ناقص عشق ہوتا ہے. اس طرح سے علامہ اقبال نے عشق کی کافی طویل نظم ہے، وہ میں چند اشعار مثال کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا. اس کا ذکر کرتے ہوئے مولانا روم بھی فرماتے ہیں: مطرب عشقی زند وقت سما،
بندگی بندو خداوندی سدا. عشق کا جو گانے والا ہوتا ہے، عشق کا گویا گانے والا، جب وہ سماع کرتا ہے، جب وہ بجاتا ہے، عشق کا ساز بجاتا ہے، تو اس کی نظر میں غلامی بھی قیدی اور سرداری بھی درد سر ہے. مطلب نہ وہ غلامی کو اہمیت دیتا ہے، نہ وہ قید ہونے کو اہمیت دیتا ہے، نہ سرداری کو اہمیت دیتا ہے. دنیا میں اپنے عروج کے بارے میں سوچتا ہی نہیں، دنیا ہی اس کے لیے درد سر بن جاتی ہے. پس چہ باشد عشق دریائے عدم، در شکستہ عقل راں آنجا قدم. یہ تو ہم نے جو بیان کیا ہے یہ محض عشق مجازی کی کیفیات ہے. عشق جب انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے تو کوئی چیز اس کو اچھی نہیں لگتی. کھانے پینے میں دل نہیں لگتا، نیند اڑ جاتی ہے، کسی محفل میں دل نہیں لگتا، تنہائی میں دل نہیں لگتا، بڑے عجیب و غریب حال ہو جاتا ہے. عشق مجازی میں جب یہ حال ہوتا ہے تو پھر عشق خداوندی کا کیا حال ہوتا ہوگا، یہ اندازہ کر لو. لیکن معاملہ کیا ہے، اس کو سمجھنے میں عقل کام نہیں کرتی. سمجھنا ہے تو میدان میں اترو. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو الفاظ میں سمجھایا نہیں جا سکتا. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں. اگر میں کسی سے پوچھوں کہ کیا آپ نے کبھی موز کھایا ہے، تو تقریباً لوگ تو یہی کہیں گے کہ ہاں ہم نے کھایا ہے. پھر میں یہ سوال کروں کہ کیا آپ نے گنا کھایا ہے، تو آپ کہیں گے کہ ہاں ہم نے گنا کھایا ہے، کئی بار کھایا ہے. پھر میں نے آپ سے سوال کیا کہ کیا آپ نے شکر کھائی ہے، تو آپ کہیں گے کہ ہاں ہم نے شکر کھائی ہے. پھر میں پوچھوں گا کہ ٹھیک ہے بتاؤ موز کیسا ہوتا ہے. آپ کیا الفاظ بیان کریں گے؟ کچھ ہے آپ کے پاس؟ ایسے الفاظ، ایسی تشریح کیجئے کہ سننے والے کو سمجھ میں آ جائے کہ موز کیسا ہوتا ہے. آپ زیادہ سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ میٹھا ہوتا ہے، مزیدار ہوتا ہے. تو میٹھا اور مزیدار تو گنا بھی ہوتا ہے، میٹھا اور مزیدار تو سیب بھی ہوتا ہے، میٹھی اور مزیدار تو شکر بھی ہوتی ہے. کچھ ایسی تعریف کیجئے کہ سب کا الگ الگ مطلب واضح ہو جائے. آپ کبھی نہیں کر سکتے. ایک ہی جواب ہوگا آپ کا، کھاؤ اور دیکھ لو. اور کوئی جواب ہے نہیں. الفاظ بیان ہی نہیں کر سکتے. ان کے درمیان جو فرق ہے وہ بیان کر سکتے ہیں؟ الفاظ نہیں کر سکتے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں دنیا میں جس کو الفاظ بیان نہیں کر سکتے. اس کو آپ خود چکر دیکھنا ہوگا. وہی حال عشق کا بھی ہے. عشق کیا چیز ہوتی ہے یہ آپ نہیں سمجھ سکتے، میدان میں اترنا ہوگا. پس چہ باشد عشق دریائے عدم، در شکستہ عقل را آنجا قدم. قدم رکھ کر دیکھو، یہ دریائے عدم ہے، فنا کا دریا ہے. جب آپ اتریں گے تو فنا ہوگی، تو تب سمجھ میں آئے گا کہ عشق کیا چیز ہے. وہاں پر عقل کے پاؤں ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، عقل کام ہی نہیں کرتی. بندگی و سلطنت معلوم شد، زید و پردہ عاشقی مکتوم شد. غلامی اور حکومت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اگر غلامی اور بندگی، کوئی انسان جب بندگی اختیار کرتا ہے تو کوئی انسان جو ہے تخت نشینی کو، حکومت کو پسند کرتا ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی الگ الگ پسند ہے. لیکن جب عشق ہوتا ہے تو یہ دونوں باتیں پردے اور حجاب میں چلے جاتی ہیں. عشق ان چیزوں کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. اپنی پسند کے ساتھ عشق کبھی جمع نہیں ہو سکتا. میرا ایک شعر ہے، جہاں قبول ہی نہ تھا کہ جاؤں ایک بار بھی. میں اس کا پس منظر بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک صاحب کا گھر ہے جہاں پر مجھے جانا بالکل پسند نہیں، ایک بار بھی اس گھر میں داخل ہونا مجھے پسند نہیں تھا. لیکن مجھے پتا چلا کہ میں جس کو چاہتا ہوں ان کی خواہش ہے کہ میں وہاں جاؤں. اب دیکھیے اس پس منظر میں یہ شعر سنیے، جہاں قبول ہی نہ تھا کہ جاؤں ایک بار بھی، وہاں خوشی کے واسطے کسی کی بارہا گیا. مجھے تو پسند نہیں ہے جانا، لیکن آپ کی خوشی اگر اس میں ہے تو ایک نہیں 1000 بار جاتا ہوں. کیونکہ عشق میں اپنی پسند اور اپنی خوشی ختم ہو جاتی ہے. اور جب ایسا ہو تبھی معلوم ہوگا کہ آپ عشق کی منزل میں ہیں. یہ ساری چیزیں چھپ جاتی ہیں. کاش کے مستی زبانیں داشتے، تاز مستاں پردہا برداشتے. اب مولانا روم فرماتے ہیں کہ کاش ایسا ہوتا کہ عشق کو ایک زبان ہوتی. اگر وہ اپنی زبان کھولتا، عاشق پر گزرنے والی کیفیات کو بیان کرتا تو سارے عاشقوں کے پردے اڑ جاتے. لیکن عشق کو زبان ہے ہی نہیں، وہ عاشق کی کیفیات کو بیان کر ہی نہیں سکتا. ہرچ گوئی ایدم ہستی ازاں، پردہ دیگر برو بستی بداں. انسانی جو وجود ہے اس کی گفتگو جو کچھ بتاتی ہے، انسان جو کچھ عشق کے بارے میں بیان کرتا ہے، اگر کوئی عاشق آدمی اپنے عشق کے احوال
عشق میں گزرنے والی اپنی کیفیات کو لوگوں کے سامنے بیان کر لے تو یہ سمجھ لو کہ اس نے اصلیت کے اوپر جو پہلے سے پردہ تھا ایک اور پردہ ڈال دیا ہے، کیونکہ جتنا عشق کی کیفیات کو بیان کریں گے اتنا عشق اور چھپ جائے گا، وہ بیان ہو ہی نہیں سکتا۔ آفت ادراک آن قالست حال، خوں بے خوں شستن محالست محال۔ یہ حال اور قال دونوں بھی عاشق کے بیان کرنے کی چیزیں ہے ہی نہیں۔ اگر عاشق اپنے احوال کو بیان کرے یا اپنے اقوال کو بیان کرے منہ سے یا اپنی کیفیات کا اظہار کرنے کی کوشش کرے تو بالکل ایسے ہی بات ہوگی جیسے کسی کپڑے کے اوپر خون لگا تھا اور آپ اس کو دھونے کے لیے خون کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو خون سے خون کو دھونا جس طرح سے محال ہے، اسی طرح عشق کی کیفیات کو بیان کرنا، اس کی حقیقت کو سمجھنا محال ہے۔ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ عشق کیا چیز ہے، اور سمجھنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ میدان میں اتر جاؤ۔ من چبا سودا یانش محرمم، روز شب اندر قفس درمی دمم۔ اب میں چونکہ عشق کا سودائی ہوں، میں عشق کا محرم راز ہوں، میں عشق کے میدان کا فرد ہوں، اسی لیے میں کچھ بیان کر رہا ہوں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میرا یہ بیان کرنا بھی بالکل اسی طرح ہے جیسے کسی پنجرے میں پھونکنا۔ ایک بیلون میں پھونکیں گے تو ہوا سے بیلون بڑا ہو جاتا ہے، یا کسی آگ کے اوپر پھونکیں گے تو یا تو آگ دہکے گی یا تو آگ بجھے گی، کچھ بھی ہوگا۔ پھونکنے کا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو اثر ہوتا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اگر پنجرا ہے اور پنجرے کے اندر آپ پھونک مارو، کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا۔ ویسے ہی ہو رہا ہے، میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں وہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور آتا بھی نہیں ہے۔ سخت و مست و بے خودو آشفتئی، دوش اے جاں برچ پہلو خفتئی۔ بڑی مستی کے ساتھ، مدہوشی کے ساتھ، پریشانی کے عالم میں جو کیفیات آپ کے اوپر گزر رہی ہیں وہ آپ بیان کر رہے ہیں۔ مولانا روم اب اپنے آپ سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہارا عشق حقیقت کو بیان کرنے کا دعویٰ تو کر رہا ہے، یہ جو خیالات، یہ جو احوال تمہارے اوپر عشق میں گزر رہے ہیں یہ تم بیان تو کر رہے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ میں بیان کر رہا ہوں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ تمہاری رات کی بے چینی کے اثرات ہیں، تم اصلیت بیان نہیں کر رہے ہو۔ یہ جو عشق میں رات میں بے چینی تھی اس کو بیان کر رہے ہو صرف۔ تو اب آپ پوچھتے ہیں اپنے آپ سے، دوش اے جاں برچ پہلو خفتئی، ذرا بتاؤ تو صحیح رات میں آپ کس پہلو پر سوئے تھے؟ کسی ایک پہلو پر آپ سوئے نہیں تھے، پہلو بدل رہے تھے، نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ جو بے چینی تھی، وہ بے چینی آپ کو یہ بیان کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ حقیقت میں یہ بھی عشق کا بیان نہیں ہے۔ ہاں وہ ہاں ہوشدار بر ناری دمیں، اولن برجہ طلب کن محرمیں۔ خبردار عشق کے معاملے میں اس سے زیادہ بولنے کی کوشش مت کرو، سانس مت لو، اپنا سانس روک لینے کا وقت ہے، اس سے زیادہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگر عشق کیا ہے جاننا ہی ہے، اتنا شوق ہی ہے، تو پہلے کسی محرم راز کو ڈھونڈو، اس کے پاس جاؤ، اس کی تربیت میں آؤ، پھر اس کی ہدایتوں پہ عمل کرو، پھر پتہ چل جائے گا کہ عشق کیا چیز ہے۔ عاشق و مستی و بے کشادہ زباں، اللہ اللہ اشترے بر نردباں۔ تو عاشق ہے، مست ہے، اور مست رہ، اپنے عشق میں رہ، کیوں زبان کھولتا ہے؟ تیرا عشق کے میدان میں زبان کھولنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی اونٹ کو کسی سیڑھی پہ چڑھا دینا۔ اگر پہلے تو اونٹ سیڑھی پر چڑھ نہیں سکتا، اور اگر چڑھ بھی جائے تو زیادہ ٹک نہیں سکتا۔ مضبوط سے مضبوط سیڑھی بھی اونٹ کو اپنے اوپر نہیں لے سکتی، یا تو ٹوٹ جائے گی یا اونٹ گر جائے گا۔ چوں زے رازو ناز او گویت زباں، یا جمیل ستر خاند آسماں۔ جب زبان، عشق کا بیان کرنے والے کی زبان، اس کے ناز و انداز اور عشق کے راز اگر بیان کرنے لگے تو فوری آسمان اللہ تعالیٰ کے حضور میں پکارنے لگتا ہے کہ اے عیبوں کو چھپانے والے، ذرا دیکھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ عاشق اپنے عشق کے احوال بیان کرنے جا رہا ہے۔ تو ستار العیوب ہے، عیبوں کا ڈھانکنے والا ہے، چھپانے والا ہے، تو اپنی ستاری کا فیض اس کے اوپر ڈال دے تاکہ اس کا منہ بند ہو جائے، یہ اپنے احوال بیان نہ کرے۔ تو جو عاشق لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے احوال لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے، اور کرنا بھی نہیں چاہیے، کیے بھی نہیں جا سکتے۔ ستر چہ در پشم پنبا آزرست، تاہمی پوشیش او پیدا ترست۔ اب یہ جو پردہ پوشی ہے، عاشق کے احوال کی پردہ پوشی، عاشق کے احوال کو چھپانے کا جو عمل ہے، یہ آپ لاکھ چھپانے کی کوشش کرو مگر وہ چھپتا بھی تو نہیں ہے۔
یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ روئی یا اون کے اندر آگ لگی ہو، اور جتنا اس کو چھپانے کی کوشش کی جائے وہ اتنا زیادہ بھڑکتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے۔ میری وارفتگی اور بڑھتی گئی عقل والوں نے جب بھی فتویٰ دیا۔ یہ عشق جتنا اس کو دبانے کی کوشش کی جائے اور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، یہ اور چھپنے والا بھی نہیں ہے۔ لاکھ چھپانے کی کوشش کرو، عشق ایک تو بیان نہیں ہو سکتا، لیکن عشق چھپ بھی نہیں سکتا۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ برد شریف کے ابتدائی اشعار میں آپ نے اس کیفیت کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ وَيَحْسَبُ الصَّبُّ أَنَّ الْحُبَّ مُنْكَتِمٌ، کیا عاشق یہ سمجھتا ہے کہ اس کی محبت، اس کا عشق چھپ جائے گا؟ ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ تم لاکھ کہتے رہو مجھے عشق نہیں ہے، مجھے عشق نہیں ہے، لیکن تمہارا عشق بولے گا کہ تم کو عشق ہے، تم کو عشق ہے۔ ایک اور شعر میں فرماتے ہیں فَكَيْفَ تُنْكِرُ حُبًّا بَعْدَ مَا شَهِدَتْ بِهِ عَلَيْكَ عُدُولُ الدَّمْعِ وَالسَّقَمِ، کیسا تم انکار کرو گے اپنی محبت کا، اپنے عشق کا، یہاں تک کہ تمہارے احوال اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ تم کو عشق ہے۔ تمہاری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، تم بیمار پڑ رہے ہو، تمہاری حالت لاغر ہو رہی ہے عشق میں۔ یہ جو علامتیں ہیں یہ خود بیان کر رہے ہیں کہ تم کو عشق ہے۔ وَأَثْبَتُ الْوَجْدُ خَطَّيْ عَبْرَةٍ وَزَنًا مِثْلَ الْبَحَارِ عَلَى خَدَّيْكَ وَالْعَنَمِ، تمہارے چہرے کے اوپر جو آثار ہیں، رونے کے آثار، ایک خد بہ رہی ہے آنسوؤں کی، چہرہ پشمردہ ہو گیا ہے، محبوب کے بغیر قرار نہیں ہے، کسی چیز میں دل نہیں لگتا ہے، یہ ساری کیفیات ہیں عشق کی۔ تم لاکھ انکار کرو، عشق چھپنے والی چیز نہیں ہے۔ چوں بے کوشم تاثرش پنہا کنم سر برارت چوں علم کینک منم، اور میں جب کوشش کرتا ہوں کہ عشق کے رازوں کو چھپاؤں تو عشق خود ایک جھنڈے کی طرح، ایک پرچم کی طرح سر ابھار کر کہتا ہے کہ میں ہوں۔ تم کیا انکار کر رہے ہو؟ عشق خود کہتا ہے۔ تم اپنی زبان سے ضرور انکار کرو گے عشق کا، لیکن عشق خود آگے بڑھ کر کہے گا کہ یہ آدمی جھوٹ کہہ رہا ہے، میں ہوں اس کے پاس۔ رغم انفم گیر دم ناگہ دو گوش کہ مدمخ چونش می پوشی بے پوش، میں جب انکار کرتا ہوں عشق کا تو عشق آتا ہے، میرے دونوں کان پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے کہ جھوٹ کہتا ہے، تجھے عشق نہیں ہے اے بددماغ، تو مجھے چھپاتا ہے، چھپا کے بتا۔ تیرے اندر اگر اتنی ہمت ہے کہ تو مجھے چھپانا چاہتا ہے تو ذرا چھپا کے بتا۔ نہیں چھپ سکتا، چھپ ہی نہیں سکتا عشق۔ گویمش رو گرچہ بر جوشی دئی ہم چو جاں پیدائی و پوشی دئی، اور میں جب عشق سے کہتا ہوں کہ تو اس وقت جوش میں ہے اس لیے ایسی بات میں کر رہا ہے، تو جان کی طرح ظاہر ہے اور جان کی طرح چھپا ہوا ہے۔ جیسا میں نے ابھی ابتدا میں کہا کہ عشق چھپا ہوا ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے۔ ایک چیز بیک وقت ظاہر اور چھپی ہوئی دونوں کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ جیسے کہ تمہاری جان ہے، جان کسی کو دکھائی نہیں دیتی، لیکن کوئی جان کا انکار بھی کرتا ہے، کیونکہ انسان کا چلنا پھرنا کھانا پینا خود اس بات کی علامت ہے کہ اس کو جان ہے، ورنہ اگر جان نہ ہوتی تو وہ تو مردہ پڑا ہوتا۔ تو دکھائی نہ دینے والی چیز اپنے آپ کو ثابت کر رہی ہے کہ میں ہوں۔ عشق کا بھی وہی حال ہے، عشق دکھائی نہیں دیتا لیکن وہ ثابت کرتا رہتا ہے کہ میں ہوں۔ گویدو محبوس ہے خن بستی تنم چوں میں اندر بزم خمبک میزنم، عشق کہنے لگتا ہے کہ میرا جسم ایک مٹکے میں قید ہے، تمہارا جسم ایک مٹکا ہے اور میں اس مٹکے میں قید ہوں، بالکل شراب کی طرح۔ شراب گلاس میں ہوتی ہے اور جب تک گلاس میں شراب ہوتی ہے وہ کچھ حرکت نہیں کرتی۔ جیسا کسی نے کہا کہ نشہ شراب میں ہوتا تو ناچتی بوتل، نشہ اگر شراب میں ہوتا تو بوتل ناچنے لگتی، کسی شاعر نے کہہ دیا۔ لیکن اس نشے کا معاملہ بھی اسی عشق کی طرح کا ہے، وہ پئیں گے تو نشہ آئے گا، نہیں تو نشہ نہیں۔ حالانکہ اس شراب کے اندر نشہ ہے لیکن چھپا ہوا ہے، وہ دکھائی دینے میں تو محض ایک لیکوڈ دکھائی دے رہی ہے، اس کے اندر نشہ ہے لیکن ایسے نہیں ہوگا، وہ پئیں گے تب نشہ چھائے گا، اور پھر جب جتنا زیادہ کوئی آدمی پی لیتا ہے اتنا زیادہ بہک جاتا ہے اپنے سے۔ گویمش زاں پیش کہ گردی گرو تا نہایت آفت مستی برو، تو میں اس سے کہنے لگتا ہوں کہ اس سے پہلے تو گروی ہو جائے، چھپ جا، ورنہ جب شراب اپنا اثر دکھائے گی تو پھر مستی کی مصیبت چھائے گی پینے والے پر اور عشق بدنام ہوگا۔ تو اپنے آپ کو اس طرح سے ظاہر کرنے کی کوشش مت کر، میں ہوں میں ہوں میں ہوں،
میں تجھے چھپا اس لیے رہا ہوں کیونکہ میں عشق کے معاملے میں جو آپے سے باہر ہو جاؤں گا، دیوانگی کی حرکتیں کروں گا، اس سے تو بدنام ہو جائے گا، اسی لیے میں تجھے چھپا رہا ہوں، تاکہ مستی کی مصیبت میرے اوپر تو آئی رہی ہے، تو بھی بدنام ہو جائے گا۔ گویا دس جامع لطیف آشام من، یار روزم تا نماز شام من۔ تو عشق یہ کہنے لگتا ہے کہ میں ایک بار کسی کے اندر آ گیا تو پھر جاتا نہیں۔ جو عشق آئے اور چلا جائے اس کو عشق کہتے ہی نہیں نا۔ عشق کہتے ہی اس چیز کو ہیں کہ وہ آئے اور پھر صبح میں آئے اور شام کی نماز تک رہے۔ صبح میں آئے کا مطلب یہ کہ آپ کی زندگی میں آئے، اور شام کی نماز سے مراد نماز جنازہ ہے۔ جب تک آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی تب تک عشق آپ کے اندر رہے گا۔ چوں بیایت شام و دزدت جان من، گویا مش دادے کہ نامش شام من۔ لیکن اب آپ کہتے ہیں کہ جب شام ہو جائے گی، موت آ جائے گی، تو اب میرا عشق ختم ہو جائے گا۔ جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں زندگی میں آتی ہوں، عشق کہتا ہے کہ میں زندگی میں آتا ہوں اور پھر موت تک رہتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ جب موت آتی ہے تو آپ چلے جاتے ہیں۔ ایسی اگر حالت ہے تو پھر جب موت آئے گی تو میں عشق سے کہنے لگوں گا کہ ابھی وہ شام کی نماز کا وقت ہی نہیں آیا ہے، جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب اتنا میرے ساتھ تو رہا ہے پوری زندگی تو اب بعد میں بھی رہ جاتا کیوں ہے؟ زاں عرب بن ہاد نام میں مدام، زاں کے سیری نیست میں خرہ مدام۔ اسی لیے عربوں نے شراب کا نام مدام رکھا ہے۔ مدام کہتے ہیں ایسی چیز کو جو کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی کم نہیں ہوتی، کبھی جاتی نہیں۔ فار ایور، مدام کا مطلب ہوتا ہے فار ایور۔ تو عربوں نے شراب کا نام مدام رکھا ہے، کیونکہ اس لیے رکھا ہے کہ شراب خور جو ہوتا ہے اس آدمی کو حقیقی معنی میں شراب پینے سے کبھی سیری نہیں ہوتی۔ جیسے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں تو پیٹ بھر جاتا ہے، پانی پیتے ہیں تو پیاس بجھ جاتی ہے، شراب پینے والے کو سیری نہیں ہوتی، اس کو دل چاہتا ہے پیتے ہی جائیں پیتے ہی جائیں پیتے ہی جائیں، ان کی خواہش ختم ہی نہیں ہوتی۔ اور ایک بار شراب کی لت لگ جائے تو پھر چھوٹنا بھی اسی طرح محال ہو جاتا ہے، اس لیے شراب کا نام مدام رکھ دیا ہے عربوں نے۔ عشق جوشت بادہ تحقیق را، او بوت ساقے نہاں صدیق را۔ عشق جو ہے تحقیق کی شراب کو جوش دیتا ہے، عشق حقیقت تک پہنچاتا ہے۔ جب تک عشق نہ ہو تب تک کوئی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، اور عشق جب پھٹتا ہے تو پھٹنے کے بعد ہی وہ ایک ہوتا ہے۔ عشق کے معنی ہی، لٹرل میننگ ہی عشق کے یہی ہے، پھٹ جانا، درمیان سے پھٹ جانا اور پھر ایک ہو جانا، اس کو کہتے ہیں عشق۔ عشق وہ آگ ہے جو عاشقوں کے دل اور سینے میں جلتی ہے اور پھر خدا کے سوا جو کچھ ہے سب کو جلا دیتی ہے۔ اگر یہ کیفیت آئے گی تبھی عشق ہے، اور اسی کے بعد ہی انسان کو ترقی ملتی ہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ عشق کے 5 درجات ہیں، اور ان درجوں سے ہوتے ہوئے انسان جب 5ویں درجے پر پہنچ جائے تب جا کے کہتے ہیں اس کو عاشق۔ پہلا درجہ شریعت ہے، عشق حقیقی کی بات کی جا رہی ہے۔ پہلا درجہ شریعت ہے، وہ شریعت کے اوپر مکمل طور پر کاربند رہے، شریعت کو نہ چھوڑے، اللہ رسول کے احکام سب سے فرسٹ پرائرٹی ہے اس کی، پہلے شریعت پھر طریقت۔ اب طریقت میں شریعت میں فرق کیا ہے کہ شریعت بیسکس کو کہتے ہیں، اور طریقت بیسکس کے علاوہ کچھ اور کرنا ہوتا ہے۔ طریقت جیسے کہ پاسنگ مارکس ہے، یہ شریعت ہے، لیکن گریڈ لینا ہے، رینک لینا ہے، تو اب جاتا ہے معاملہ طریقت پر۔ پھر اس کے بعد ہوتی ہے حقیقت، پھر حقیقت کے بعد ہوتی ہے معرفت، اللہ کا عرفان حاصل کرنا، اس کی پہچان حاصل کرنے کی کوشش کرنا، جتنی کی ہو سکتی ہے، مکمل طور تو نہیں ہو سکتی، جتنی اللہ کی پہچان بندے کے لیے ممکن ہے اتنی پہچان حاصل کریں۔ یہ 4 درجے مکمل ہونے کے بعد جب 5واں درجہ حاصل ہوتا ہے اس کا نام ہے وحدت۔ بندہ اور مولا میں اتنی فنائیت ہو جانا کہ 2 نہ رہے، 2 ہی ختم ہو جائے، وحدت میں آ جائے ایک، یعنی عاشق معشوق کے اندر پوری طریقے سے فنا ہو جائے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر بندہ حقیقت تک پہنچتا ہے، اور پھر اس کا معشوق، اس کا محبوب اس کے لیے ساقی کا کام کرتا ہے، وہ بھی پوشیدہ ساقی، کسی کو دکھائی نہیں دیتا کہ اس کا ساقی اس کو کیا پلا رہا ہے۔ جب اس سے اس کا وصل ہوتا ہے
تو اس کے بعد پھر وہ اتنا پلاتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ وہ بیان ہی نہیں کر سکتا۔ کچھ چھپانے کی مجھ کو ضرورت نہیں، لیکن اظہار کی بھی تو صورت نہیں۔ عاشق جب وصل کے بعد آتا ہے، لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کو کیا کیا ملا، کیا کیا ہوا آپ کے ساتھ وصل میں؟ تو کہتا ہے کہ کچھ چھپانے کی مجھ کو ضرورت نہیں، لیکن اظہار کی بھی تو صورت نہیں۔ عالم وصل میں ہوش کس کو رہا، کیا خبر، کیا ہوا، کیا لیا، کیا دیا، کچھ پتہ نہیں چلتا، کیونکہ اس نے جو کچھ پلایا ہے وہ مخفی ہوتا ہے۔ وہ عطا کرتے ہیں مگر لینے والے کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ کیا عطا کیا گیا ہے۔ چون بجوئی تو بے توفیق حسن، بادا آب جاں بود ابریق تن۔ اب یہ چیز حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے اچھی توفیق طلب کرو۔ جب تک اللہ تعالیٰ کے پاس سے عشق حقیقی کی توفیق کا حکم جاری نہیں ہوگا تب تک کوئی اس مقام پر نہیں آ سکتا، اور جب آتا ہے تو پھر یہ شراب جو عشق کی ہے یہ روح کے لیے آب حیات بن جاتی ہے، انسان کے فانی جسم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی کر دیتی ہے۔ چوں بے افزاید میں توفیق را، قوت میں بشکنت ابریق را۔ جب وہ عشق کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو اس کی جو عشق کی مستی ہے، اس کی جو شراب ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور جب توفیق کی وجہ سے شراب کی مستی بڑھ جاتی ہے تو پھر شراب کی جو تیزی ہے وہ جام کو ہی توڑ دیتی ہے۔ جام سے مراد انسانی جسم ہے۔ انسانی جسم ایک شراب کی گلاس ہے اور عشق شراب ہے۔ اگر انسانی جسم کے اندر وہ عشق الہی کی شراب اتر گئی تو اس کی شدت، اس کی تیزی انسانی جسم کو توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ آپ گردت ساقیو ہم مست آب، خود بگو واللہ اعلم بالصواب۔ اب یہاں پر دوئی ختم ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پانی ساقی بن جاتا ہے اور پانی میں مستی آ جاتی ہے۔ عاشق و معشوق ایک ہو جائیں تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے ساقی کی مستی شراب میں آ گئی اور شراب کی مستی عاشق میں چلی گئی۔ دنیا کی جو شراب ہوتی ہے اس میں شراب میں مستی ہوتی ہے، اس شراب میں مستی نہیں ہوتی بلکہ ساقی میں مستی ہوتی ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ نظر سے پلایا جاتا ہے۔ یہاں پر جام و مینا کی ضرورت نہیں ہوتی، نگاہ مست کافی ہے، کیونکہ اس سے پلایا جاتا ہے۔ جب ساقی کی مستی شراب میں آتی ہے، پھر وہ شراب جب رند پینے والا جب پیتا ہے تو پھر اس کے اندر وہ مستی آ جاتی ہے۔ اگر یہ بات تم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تمہاری عقل ابھی اس قدر پختہ نہیں ہوئی ہے اس مسئلے کو سمجھنے میں، تو مولانا روم مشورہ دے رہے ہیں نہ سمجھنا ہے تو مت سمجھو، لیکن کم از کم اتنا کرو کہ اس کو ڈینائی مت کرو، اس کی تردید مت کرو، اس کو رد مت کرو۔ اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو کہہ دو کہ ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ صحیح بات جانتا ہے، اس کے اوپر چھوڑو، انکار کرنے کی کوشش مت کرو۔ پرتو ساقیس کندر شیرہ رفت، شیرہ برجوشید رقصاں گشت تفت۔ ساقی کا جو عکس ہوتا ہے وہ شیرے میں پہنچتا ہے اور پھر شیرہ جوش مارنے لگتا ہے اور تیزی کے ساتھ ناچنے لگتا ہے اور عاشق کو نچاتا ہے۔ اندری مانا بے پرساں خیرہ را، کے چنی کے دیدہ بودی شیرہ را۔ اب جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، بےہودے قسم کے لوگ، ان کو اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ان سے ایک بات دریافت کرو کہ کیا تم نے کسی شیرے کے اندر، انگور کے شیرے کے اندر بھی کبھی نشہ دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا۔ انگور کے شیرے میں نشہ تو نہیں ہوتا، لیکن جب اس کا بنانے والا اس کو اس کے پروسیس سے گزارتا ہے تو وہی انگور کی جو جوس ہے وہی شراب بن جاتی ہے اور اسی میں نشہ آ جاتا ہے۔ تو یہ بنانے والے کا کمال ہے، انگور میں تو کچھ نہیں۔ اگر کوئی انکار کر دے کہ نہیں میں تو کئی بار انگور کا جوس پیتا رہا ہوں، کبھی تو مجھے مستی نہیں آئی، کبھی تو مجھے نشہ نہیں آیا، لہذا اس نے انکار کر دیا، یہ بیکار بات ہے، انگور سے شراب بنائی نہیں جا سکتی، تو اس سے پوچھو کہ بنائی جاتی ہے کہ نہیں بنائی جاتی ہے؟ اسی انگور سے بنائی جاتی ہے جو تم کھاتے ہو، جو تمہارے لیے جائز ہے، وہ بعد میں ناجائز بن جاتی ہے، دنیاوی شراب۔ تو جب یہاں ایسا ہو سکتا ہے تو وہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس عشق حقیقی میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ بے تفکر پیش ہر دانندہ ہست، آنکھ باغ گردندہ گردانندہ ہست۔ بغیر سوچے سمجھے کسی چیز کا انکار مت کرو،
ایک بات یاد رکھو کہ نہ انگور میں مستی ہے، نہ انگور کے جوس میں مستی ہے، نہ بنانے والے کے ہاتھ میں مستی ہے، یہ تو سب اسباب ہیں۔ انگور کے بنانے والے نے اس کے اندر مستی چھپا کر رکھی ہے، جس کو تم باہر نکال رہے ہو، کہ کوئی ہے جو یہ سارا کام کر رہا ہے، کوئی گھمانے والا ہے جو گھما رہا ہے۔ تو آپ یہاں پر یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسباب میں جتنی بھی سببیت ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے تصرف سے ہے، ورنہ یہ اسباب اپنے آپ میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اسی انگور میں سے اگر وہ عنصر جو نشہ پیدا کرنے والا ہے ہٹا لے تو کون بنا سکتا ہے؟ اسی انگور کے جوس میں سے کوئی شراب نہیں بنا سکتا۔ وہ جو اللہ نے رکھا ہے، مسبب، سبب بنانے والے نے جو سبب رکھا ہے، اسی کی وجہ سے آپ یہ کام کرنے کے قابل بنے۔ اس لیے آپ یہاں پر یہ ثابت کرتے ہیں کہ نظر مسبب پہ رکھو ہر معاملے میں، سبب پہ مت رکھو۔ سبب تو صرف ذریعہ ہے، مسبب نے اگر اس کے اندر وہ چیز رکھی تو ہوگا، نہیں رکھی تو نہیں ہوگا۔ اب اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے آپ ایک اور چھوٹی سی حکایت یہاں پر بیان کر رہے ہیں، ایک جوان کی جو ایک عورت پر عاشق ہو گیا تھا اور بغیر اس کے رہتا نہیں تھا۔ اب اس حکایت میں کیا ہوا وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل